آج ہم بات کریں گے ایک آرگنائزیشن جو کچھ لوگوں کے لیے فریڈم کا نشان ہے اور کچھ کے لیے دنیا کا سب سے بڑا خطرہ. ایک گروپ جس کا جنم مسجد اور چیریٹی سے ہوا لیکن جو دھیرے دھیرے ملٹری اور پولیٹیکل پاور بن گیا. آج ہم بات کریں گے اس کہانی کی جس کا اثر غزہ کے اسٹریٹ سے لے کر انٹرنیشنل پالیٹکس تک دکھائی دیتا ہے. 1987 غزہ اور ویسٹ بینک کی گلیوں میں لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے اور اسرائیل کی آکوپیشن کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے. اسی حالت میں ایک نیا گروپ سامنے آیا، حرکت المقامہ الاسلامیہ، جسے آج ہم حماس کے نام سے جانتے ہیں. حماس کا بیسک آئیڈیا تھا ریجنل اور سوشل سروس کے ذریعے ایک ایسی موومنٹ بنائی جو آکوپیشن کا مقابلہ کر سکے. شروعات میں ہی یہ گروپ سکولز، چیریٹیز اور ماسک چلا رہا تھا، لیکن جیسے جیسے پولیٹیکل پریشر اور کنفرنٹیشن بڑھتا گیا، حماس نے اپنا ملٹری کیپیبلٹی بھی ڈیولپ کر لیا. آج کے دن تک اس ڈیول آئیڈینٹی، سوشل ویلفیئر اور عام ریزسٹنس کی وجہ سے لوگوں کو ان کے الگ الگ نظریے سے دیکھتے ہیں. شیخ احمد یاسین جیسے لیڈرز نے غزہ میں مسلم برادرہڈ کے آئیڈیاز سے موٹیویٹ ہو کر کام شروع کیا. ان کا فوکس انیشیلی سوشل ویلفیئر پر تھا، سکولز، کلینکس اور کمیونٹی ہیلتھ، جسے عام لوگوں کا ٹرسٹ بنا. یہ اپروچ حماس کا گراس روٹس لیجیٹیمیسی ڈیٹا تھا، لیکن پولیٹیکل ریئلٹی تیز تھی. آکوپیشنز، اریسٹ اور ہارش سیکورٹی آپریشن نے فرسٹریشن بڑھایا. اس کلائمیٹ میں کچھ ایکٹیوسٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ صرف چیریٹی سے کام نہیں چلے گا. انہوں نے عام ریزسٹنس کو بھی ایک ٹول سمجھا. یہ ٹرانزیشن گریجولی تھا، لیکن میننگ فل سوشل نیٹ ورک نے ریکوائرمنٹ اور سپورٹ پرووائڈ کیا اور پھر عام ونگ اتری. آخر کار حماس ایک ایسی انٹائٹی بن گیا جس سے ریجنل، سوشل سروس اور ملٹری اسٹریٹجی تینوں مکس تھی، اور یہی کمپلیکسٹی آج بھی اس کی پہچان ہے. حماس نے ایک سمارٹ ڈیول اسٹریٹجی اپنائی. ایک طرف سوشل سروس، لوگوں کو ریلیف، فوڈ، ہاسپٹلز اور سکولز دے کر پاپولر سپورٹ بنایا. دوسری طرف ملٹری ونگز نے عام ٹیکٹکس ڈیولپ کیے، راکٹس، ایمبوشز اور سوسائڈ اٹیکس. دونوں چہروں نے مل کر حماس کو لوکل بیس دیا. 2006 میں جو شوق آیا وہ اس لیے کیونکہ حماس نے فلسطین لیجسلیٹو الیکشن جیت لیا اور اسماعیل ہانیہ پرائم منسٹر بنا. یہ جیت بتاتی تھی کہ عام عوام کسی نہ کسی ریزن سے ان کو سپورٹ کر رہا تھا. گورننس، سروس اور ریزسٹنس کے کمبائنڈ ایفیکٹ کی وجہ سے اس رزلٹ کے بعد حماس کا پولیٹیکل رول بھی اسٹیبل ہوا، لیکن انٹرنیشنل آئسولیشن اور سینکشنز بھی شروع ہو گئے. اس پولیٹیکل گین کے باوجود ان کا ملٹری آئیڈینٹی کم نہیں ہوا اور یہ ڈیولٹی ایک کانسٹنٹ کنٹراڈکشن پیدا کرتی رہی. کیسے ایک گروپ سائملٹینیسلی گورننس جیسا بہیو کرے اور عام سٹرگل بھی چلائے. اسرائیل کے نزدیک حماس ایک ایگزسٹینشنل تھریٹ تھا، اس لیے ٹارگیٹڈ آپریشنز، اریسٹ اور کبھی کبھی لارج سکیل ملٹری کیمپینز چلی. غزہ پر بلاکیج اور ریسٹرکشنز لگائے گئے جیسے اکانومی اور سیویلین لائف بہت نقصان میں رہی. 2008، 2014 اور 2021 جیسے کنفلکٹس نے غزہ کو ریپیٹیٹیولی ڈیمیج کیا، اور اکتوبر 2023 کے سرپرائز اٹیک اور اس کے بعد کی بڑی ملٹری کیمپینز نے سچویشن کو اور بھی بھیانک بنا دیا. اس وار میں دونوں طرف سیویلینز کیجویلٹی ہوئی، ہاسپٹلز اور انفراسٹرکچرز ڈیمیج ہوئے اور ہیومینیٹیرین کرائسس ڈیپن ہوئی. اسرائیل نے اپنی ڈیفنس سسٹم اور انٹیلیجنس آپریشن اپ گریڈ کیے. حماس نے اپنے ٹیکٹکس انوالو کیے، راکٹس کی رینج بڑھائی اور سیمیٹریکل وارفیئر، اسمال یونٹ اٹیکس، ٹنلز، ڈرونز کا استعمال ہوا. ہر وار کے بعد پبلک ڈسکرس میں دو سوال ابھرتے ہیں: کیا ملٹری سولوشن کام کرتا ہے اور سیویلین پاپولیشن کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے جب فرنٹ لائن شہری ایریاز میں ہوں؟ غزہ کے ٹنلز کا رول بہت ہی سگنیفیکنٹ رہا. یہ ٹنل اسمگلنگ، موومنٹ آف فائٹرز اور سرپرائز اٹیک کے لیے یوز ہوتے تھے. ٹنلز نے حماس کے گراؤنڈ لیول موبلٹی دی اور اسرائیل اٹیک
से कुछ हद तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड की। टनल्स को लेकर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और मिलिट्री एनालिसिस ने उनको हमास की स्ट्रेटेजिक एसेट्स बताया है। टनल्स के अलावा हमास ने रॉकेट आर्सेनल्स, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, स्मॉल यूनिट एम्बुशेस और कभी कभी ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। ये टैक्टिक्स कन्वेंशनल आर्म्स के अगेंस्ट एसिमेट्रिक एडवांटेज देती है, स्पीड, सरप्राइज और अर्बन कवर। लेकिन टनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मेंटेन करने का एक ह्यूमन कॉस्ट भी है। ये रिसोर्सेज सिविलियन के बेसिक नीड्स के बजाय मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स में चले गए और कई बार टनल्स सिविलियन एरियाज के नीचे बनाए गए, जिसकी वजह से स्ट्राइक्स और कोलैप्स से सिविलियन कैजुअलिटीज बढ़ी। 2007 के बाद जब हमास ने गाजा पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल जमाया, बैटल ऑफ गाजा के बाद वहां पर उनकी सिक्योरिटी, बेसिक सर्विस और गवर्नेंस चलानी पड़ी। लेकिन ब्लॉकेड और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ने गवर्नेंस को मुश्किल बना दिया। इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन वाटर और हेल्थ सर्विस बहुत ही लिमिटेड हो गया। रिजल्ट, ऑर्डिनरी गाजास की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई। हमास के लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस ने कुछ सोशल प्रोग्राम्स चलाए, लेकिन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट और इकोनॉमी का कोलैप्स उनके बस का बाहर रहा। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी उनको पॉलिटिकल रिसेंटमेंट और प्रोटेस्ट की तरफ भी धकेलती रही। इस एनवायरनमेंट में गवर्नेंस और मिलिट्री का संगम कॉम्प्लेक्स हुआ। जब बेसिक नीड्स पूरी ना हो, लोग खुश नहीं रहते और पॉलिटिकल अल्टरनेट्स भी वीक हो जाते हैं, जिस वजह से साइकिल्स और वायलेंस रिपीट होते रहते हैं। हमास को रीजनल बैकर्स से फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सपोर्ट मिला। कतर ने एड्स और फंडिंग टनल्स प्रोवाइड किए और ईरान ने मिलिट्री असिस्टेंस और रिसोर्सेज दिए। इन एक्सटर्नल लिंक्स ने हमास को सरवाइव करने में मदद दी, मगर इससे ग्रुप रीजनल जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा भी बन गया। इस इंटरनेशनल बैकिंग का एक और इफेक्ट ये हुआ कि हमास एक बार्गेनिंग चिप भी बन गया, जहां रीजनल पावर अपने इंटरेस्ट के लिए यूज करते। वहां मीडिएशन या प्रेशर के वक्त उनको लेवरेज मिलता। लेकिन फॉरेन सपोर्ट्स का प्राइस भी है, पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स, एक्सपेक्टेशंस और कभी कभी इंटरनेशनल आइसोलेशन। वेस्टर्न और यूएस पॉलिसीज ने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट में डाला, जैसे बैंकिंग, ट्रैवल और डिप्लोमेसी पे रिस्ट्रिक्शंस लग गए। इससे हमास के इंटरनेशनल लेजिटिमेसी का सवाल और भी स्ट्रॉन्ग हुआ। हमास के एक्शन, सुसाइड बॉम्बिंग्स, रॉकेट अटैक्स और अक्टूबर 2023 जैसे ऑपरेशंस ने वर्ल्ड वाइड कंडेमिनेशन भी जीता और कुछ सपोर्ट्स भी। मीडिया नैरेटिव्स ऑफ्टन पोलराइज, कुछ सोर्स उनको रेजिस्टेंस फाइटर्स बनाते हैं, कुछ उनको टेररिस्ट। इस पोलराइजेशन ने पब्लिक ओपिनियन को बहुत डिवाइड कर दिया। ह्यूमन कॉस्ट सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग पार्ट है। सिविलियन लाइव्स, चिल्ड्रन, हॉस्पिटल्स और स्कूल को जो नुकसान हुआ, ये लॉन्ग टर्म ट्रॉमा क्रिएट करता है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाए, हेल्थ और एजुकेशन कोलैप्स हो जाए, तो रीबिल्डिंग डिकेड्स ले लेते हैं। इन सब के दरमियान लोकल वॉइस, ऑर्डिनरी गाजान्स के पर्सपेक्टिव कम हाईलाइट होता है। उनके डेली सर्वाइवल, ग्रीफ और होप को मीडिया सर्कल में बार बार रिपीट नहीं किया जाता, लेकिन वही लोग आखिर फ्यूचर पॉलिटिकल रोड मैप को शेप करेंगे। एक सिनेरियो ये है कि इंटरनेशनल प्रेशर और लोकल फर्टिजाई के वजह से हमास पॉलिटिकल रोल में कॉम्प्रोमाइज करे, गवर्नेंस को इंटरनेशनल मॉनिटरिंग के साथ एक्सेप्ट करे, ये फेज डिसआर्मामेंट डिस्कस हो। दूसरा सिनेरियो ये है कि हार्ड लाइन टैक्टिक्स कंटिन्यू रहे और रीजनल एस्केलेशंस बढ़ते रहे, जिससे लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डीपन हो। रीजनल डिप्लोमेसी, अरब स्टेट
قطر میڈیشنز، ایجپٹ بارڈر رولز اور سپر پاور پوسچر US، یورپ، رشیا بہت میٹر کرتے ہیں۔ اگر سسٹینڈ پولیٹیکل پروسیس چلتا ہے تو سیز فائر سسٹینیبل بن سکتے ہیں، اگر ناٹ تو سائیکلز آف وائلیشنز ریپیٹ ہوگے۔ آخری بات، اگر پیس پاسبل ہے تو وہ لانگ ٹرم اسٹرکچرل چانسز پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ اکانومی کو ریبلڈ کرنا، گورننس ریفارم، ریفیوجیز ایشو کا پولیٹیکل سولوشن اور ریجنل سیکورٹی گارنٹی، بنا ان کے صرف ملٹری اپروچ ٹیمپریری ہی رہے گا۔ حماس کا سفر چیریٹی اور ماسک سے لے کر راکٹس اور پالیٹکس تک کا سفر ہے، ایک ایسی سٹوری جس میں مورل کوشچنز، پولیٹیکل ریالٹیز اور ہیومینٹیرین ٹریجڈیز سب ایک ساتھ ملتے ہیں۔ کوئی اسے صرف فریڈم فائٹر مانتا ہے، کوئی صرف ٹیررسٹ۔ سچ ان دونوں سے زیادہ کمپلیکس ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریے، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے حماس اور ایران کا تعلق یا غزہ کے لوگوں کی اصلی کہانی۔ اگلا ایپیسوڈ ہم لے کر آئیں گے ایک اور گہرا اینالائز کے ساتھ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔